سمجھ آئی؟ الہن سے مراد ہر بت ہے اور اللہ سے مراد خاص خدا ہے. جماعت سے مراد ہر گروہ ہے، بل جماعت سے مراد خاص پیغمبر کے صحابہ. اہل سنت والجماعت کا معنی ہم نے سنت میں نبی کی طرف نسبت کی ہے. حضور دین کامل کو دینے والے ہیں. اور والجماعت کا معنی پیغمبر سے دین کو لے کے آگے دین کو پھیلانے والے ہیں. لیکن اس جماعت میں بھی توجہ رکھنا، 4 افراد وہ ہیں کہ جن کی حیثیت الگ ہے، بقیہ کی حیثیت الگ ہے. آپ کہو گے وہ 4 کون ہے؟ نمبر 1 ابو بکر ہے، نمبر 2 عمر ہے، نمبر 3 عثمان ہے، نمبر 4 علی ہے. ان 4 کی حیثیت کو جدا ہے، اس لیے یہ صحابی بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، یہ صحابی بھی ہے، نبوت کے جانشین بھی ہے. ان کے لیے میرے نبی نے ایک ممتاز لفظ استعمال فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میں نبی دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے دین میں تمہیں اختلاف نظر آئے گا. میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، تمہیں دین میں اختلاف نظر. آپ یہی پریشانی ہے نا آج، مولوی صاحب کی کریے بڑا اختلاف ہے. کوئی مولوی کچھ جان دینے تھے، کوئی کچھ جان دینے، کوئی اے آن دین تھے، کوئی او آن دین. اسی کتے جائیے ان پڑھ بندے آ. میں نے کہا تو ایڈا بھی ان پڑھ نہیں جنہ تو سمجھنا ہے. کوئی دنیا میں آپ کے راولہ کوٹ میں بندہ کہتے ہم مفتی صاحب بہت پریشان ہیں کہ ادھر سیاسی جماعت یہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ ہے، ہم بڑے پریشان ہیں کس کو ووٹ دے، ہم تو برباد ہو گئے. تم کبھی نہیں کہتے 10 جماعتوں میں سے ایک کا پرچم بھی اٹھاتے ہو، لڑائیاں بھی لڑتے ہو، جیلیں بھی کاٹتے ہو، اور جب دین کا معاملہ ہے عمل تو کرنا نہیں ہے نا. ہم بہت پریشان ہیں کدھر جائیں، کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے. تو پھر الیکشن کے موقع پر ووٹ بھی نہ دو نا، سیاسی جماعتوں کے پرچم اپنے گھر پہ نہ لگاؤ نا. اور کو جی ہم کدھر جائیں، سادے لوگ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ادھر تو آپ دوڑتے ہیں، ہماری باری، ہم کدھر جائیں، بہت پریشان ہیں. تم اتنے پریشان نہیں ہو جتنی پریشانی کا اظہار کرتے ہو. اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اتنے سادے نہ بنا کرو. اور ہم سمجھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے. میں بات سمجھانے لگا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اختلاف ہوگا، دین میں اختلاف ہونا ہے. اب اختلاف کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے جانے کے بعد اختلاف ہوں گے. اللہ کے نبی اختلاف حل کیسے کریں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بے حدیثی نہیں کہا، بے سنتی کہا ہے. اگر اختلاف کا حل دیکھنا ہو میری سنت کو دیکھ لینا. اگر اس میں نہ ملے فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلیفہ راشد کا فیصلہ دیکھ لینا. آج دنیا میں اختلاف چل رہے ہیں. میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں. کوئی کہے گا او جی نبی قبر میں زندہ، کوئی کہے گا زندہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں، ادھر بھی مولوی ہے ادھر بھی مولوی ہے. میں نے کہا ادھر جا جدھر نبی نے بھیجا ہے. میرے نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کو دیکھ لینا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول دنیا سے جانے لگے. وصیت کی ہے مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، مجھے جنازہ پڑھا کے میری میت کو نبی کی قبر کے باہر رکھ دینا. اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے اندر دفن نہ کرنا. اصحاب پیغمبر نے صدیق اکبر کو غسل بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، جنازہ بھی پڑھایا ہے. امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی چارپائی اٹھا کے حضور کی قبر کے باہر رکھ دی ہے. اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ صحابہ کا طریقہ ہے نبی کی قبر پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا. اگر راولہ کوٹ میں ہو اللہم صلی علی محمد کہنا. نبی کے روزے پر جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا. وہاں درود وہاں بالا ہے، یہاں درود یہاں بالا ہے. یا اللہم صلی علی محمد کہہ کے فرشتوں کے ذریعے بھیج دینا. نبی کی قبر پہ جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دینا. صحابہ نے کہا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے. امام راضی فخر الدین تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اندر سے قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو. صدیق نے مسئلہ حل کیا.
آج لوگ کہتے ہیں وہ جی 3 طلاق دو تو 3 ہے، کوئی کہتے ہیں 3 دو تو 1 ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، مسئلہ بڑا اہم ہے، ادھر بھی مولوی ہے ادھر بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا ادھر جا جدھر پیغمبر نے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب امت میں اختلاف ہو فیصلہ خلیفہ راشد کا دیکھ لینا، حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ ہے، اگر 3 طلاق دو تو 3 ہے۔ ساتھ نبی نے یہ بھی فرمایا میرا عمر وہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، یہ سوچتا بھی ٹھیک ہے یہ بولتا بھی ٹھیک ہے۔ ساتھ نبی نے فرمایا جدھر سے عمر گزر جائے ادھر سے شیطان نہیں گزرتا، تو پتہ یہ چلا عمر کے فیصلے کو ماننا انسان کا کام ہے، فیصلے کو مسترد کر دینا شیطان کا کام ہے۔ 3 طلاق 3 ہے، فیصلہ حضرت عمر کا ہے۔ میں ابھی 3 دن قبل کراچی میں تھا، مجھے ایک شخص ملا، کہتے جی ہمارے گھر میں ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور آج ہی صبح دنیا ٹی وی پر میں آپ کا درس سن رہا تھا اور آپ نے ٹی وی پر کہا 3 طلاق 3 ہے۔ میں نے کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں، کہا جی ذاکر نائک نے کہا کہ 3 طلاق دو تو 1 ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ذاکر نائک کہنے لگا، ذاکر نائک نے کہا آدمی جب طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں تجھے 3 تھپڑ ماروں FIR کٹانا، کیا مولوی صاحب نے 1 ماری ہے؟ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا غصے میں تھے نا اس لیے میں نے 1 لکھائی ہے۔ تمہیں کوئی گولی مارے 3 بندے مر جائیں FIR میں 1 لکھانا، کیوں بھی غصے میں 3 مار دیے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ اگر غصے میں بات نافذ نہیں کرنی تو 1 بھی نہ کرو، اگر نافذ کرنی ہے تو پھر 3 کرو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کوئی بندہ طلاق پیار سے بھی دیتا ہے؟ بیوی کو گود میں بٹھا لے، اس کی زلفوں پہ ہاتھ مارنا شروع کرے، اس سے بوسو کنار بھی کرے اور کہ میری جان تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو میری جان ہے، میرا پیار ہے، میرا دل ہے، چل تجھے 3 طلاق۔ میں نے کہا کوئی یوں بھی طلاق دیتا ہے؟ اس عقل مند سے پوچھو۔ میں نے کہا اس عقل مند سے پوچھو، کوئی غصے میں جب بھی طلاق دے گا تو غصے میں دے گا نا، کوئی پیار سے طلاق دیتا ہے؟ جب میں نے ٹی وی پر بیان کیا نا 3 طلاق دو تو 3 ہے، ایک بندے کے اسلام آباد سے فون آ گیا، مولانا صاحب جب قرآن نے 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے تو پھر 3 طلاق دو گے تو ہوگی کیسے؟ میں نے کہا قرآن نے بندے کو گولی مارنے سے منع کیا ہے، جب گولی مار دو گے تو مرے گا یا نہیں؟ تو نے کہا جی مر جائے گا، تو میں نے کہا یہ بھی ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ قرآن نے بندہ قتل کرنے سے منع کیا یا نہیں؟ بولو نا۔ اور اگر کوئی قتل کر دے تو پھر نہیں قتل ہوگا؟ اس کے اوپر پرچہ نہ کٹاؤ کہ وہ بھی قرآن نے منع کیا تھا، اس پر آپ سارے متفق قتل ہو جائے گا۔ اس پر کیا تکلیف ہے تمہیں کہ 3 طلاق نہیں ہوتی؟ میں معذرت کے ساتھ بات کہتا ہوں، اس قوم کا مزاج یہ ہے، ایک طرف ایمان ہو ایک طرف خواہش ہو، ایمان چھوڑتے ہیں خواہش کو نہیں چھوڑتے۔ پہلے غصے میں آ کر منہ سے یہ اپنی کلاشن چلا دیتے ہیں، در 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 اپنے سارے فائر کر دی، اور جب میگزین خالی ہو گئی اب کہتے جی نہیں اسے 1 کہہ دو۔ ہم نے کہا تیری میگزین میں 3 گولیاں تھی، تو 1 مارتا نا، 2 رکھ لیتا، جب تو نے ماری 3 ہیں، ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، اب 3 لگی ہیں FIR میں 3 لکھی جائیں گی، 1 نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد امین اکاڑوی، ان کا ایک جگہ مناظرہ ہوا 3 طلاق پہ، تو لوگوں نے مناظرہ بھی رکھا، ساتھ تھانے میں رپورٹ بھی کر دی، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تھانے دار آ گیا، اس نے کہا میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا۔ مولانا فرمانے لگے SHO صاحب مناظرہ ہوگا، میں نے بڑا لمبا سفر کیا، مناظرے کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا مولوی صاحب نہیں ہوگا۔ مولانا نے فرمایا تمہارے پاس طاقت ہے تم ثالث بن کے فیصلہ کر دو۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا مولوی نہیں ہوگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی میں تمہیں جوتے مار کے یہاں سے نکال دوں گا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ مولانا کاڑوی بڑے خوش ہوئے، آپ کہیں گے تھانے دار نے کہا جوتے ماروں گا، مولانا بہت خوش ہوئے۔ تھانے دار کہتے خوش کس بات کے؟ فرمانے کہ فیصلہ اب ہوگا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا مجھے بھی جوتے مار، اس کو بھی جوتے مار، مجھے 3 مارے تو 3 کہنا، اسے 3 مارے تو 1 کہنا، گنتی تو نے یوں چلانی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مناظرہ ہے یہ اس بات پہ، میں کہتا ہوں 3 ہے، یہ کہتا ہوں 3 1 ہے، میری دلیل سے نہیں تیرے جوتے سے مسئلہ حل ہوگا۔ صاحب بہادر ذرا جوتی اتارو۔ بات تو ایسے ہی ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو کون سی مثال دوں؟